جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہمارا خالق اللہ ہے، اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری پیدائش کے بارے میں فرماتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اگرچہ انسان کو باقی ساری مخلوقات پر فضیلت اور شرف حاصل ہے، عزت حاصل ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنو آدم کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے، لیکن بہرحال وہ اپنی نیچر میں کمزور بھی ہے۔ جب اس کو کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ جزا فضا کرتا ہے، جب خوشی ملتی ہے تو بعض اوقات آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ سب کچھ کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو شیر جیسی طاقت دے دیتا اور ہاتھی جیسا جسم دے دیتا اور اسی طرح پرندوں جیسی اڑان بھی دے دیتا تو پھر انسان آپے سے باہر ہو جاتا، اپنے رب کے آگے نہ جھکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور علماء اس کا معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ لِيَعْرِفُونِ، کہ تاکہ یہ مجھے پہچانیں۔ باقی تمام کائنات چاہے فرشتے ہوں یا دیگر چیزیں ہوں، وہ اپنے رب کو پہچانتی ہیں، ان کے اندر پروگرامنگ ہی ایسی کی گئی ہے کہ ان کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ لیکن انسان کو اللہ نے چونکہ امتحان کے لیے پیدا کیا، اس کی رہنمائی اگرچہ کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ صحیح معنوں میں اللہ کی پہچان اور اس کو پہچان کر، اس کی عظمت کو پہچان کر، اس کی صفات کو پہچان کر اس کے آگے جھک جانا، اپنی خوشی سے، اپنی چاہت سے، اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے، اس میں انسان کی عظمت رکھی گئی۔ یعنی انسان کی عظمت اس میں نہیں کہ وہ خدا بن بیٹھے، انسان کی عظمت اس میں ہے کہ وہ بندہ بن کر جیے۔ انسان اگرچہ عقل رکھتا ہے اور عقل کی طاقت باقی تمام طاقتوں سے بڑی طاقت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان جذبات بھی رکھتا ہے، انسان کے اندر خوشی کے، غم کے جذبات بھی ہیں۔ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ہڈیوں اور گوشت پوست کا مجموعہ نہیں بنایا، اس کے اندر روح رکھی، اس کا نفس ہے، اس کا دل ہے، اس کے جذبات ہیں، اس کے خیالات ہیں، اس کی پسند و ناپسند ہے، اس کا اختیار ہے، بہت سی کوالٹیز کے ساتھ انسان کو پیدا کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا بندہ بننے کے لیے، اپنی عبادت کے لیے مخصوص کیا کہ یہ اپنی خوشی کے ساتھ میری طرف رجوع کرے۔ چونکہ انسان کمزور ہے، لہٰذا وہ ہمیشہ اپنے سے بڑی کسی ہستی کا محتاج بھی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ فاطر میں کرتے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہ تو غنی ہے، قابل تعریف ہے۔ ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق پیدا کر دے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ چیز اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ لیکن وہ ہماری کمزوریوں، ہماری کوتاہیوں، ہماری غلطیوں، ہمارے گناہوں، ہمارے جرائم، ہماری ہر چیز کے ساتھ ہمیں زندگی کی مہلت دیتا ہے، توبہ کی توفیق دیتا ہے، اپنی طرف آنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کی خوش قسمتی، خوشنودی اور ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم ہر موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، ہم اسی پر بھروسہ کریں، ہم اسی کا سہارا لیں، ہم اسی سے مانگیں، اسی سے پناہ طلب کریں، غم و دکھ میں اسی سے فریادیں کریں اور اسی سے ہم حفاظت مانگیں، اور وہ یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسان کی کمزوری کا اعتراف بہت پسند ہے۔ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ دیتا ہے، تو جب انسان کا سر زمین پر ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا وقت ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کا۔ اور جب انسان ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خالی نہیں لوٹاتا، وہ اس بات سے شرماتا ہے کہ کسی کا ہاتھ اٹھا ہوا خالی لوٹا دوں۔ لہٰذا انسان کو اپنی تمام ضروریات میں، اپنی تمام مشکلات میں، اپنی تمام حاجات میں، اپنی ہر طرح کی پریشانیوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے، اور اسی کا نام توکل ہے۔ جب انسان اپنی ضروریات میں اللہ کا سہارا لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سہارا لینا توکل کہلاتا ہے، اور اسی کی ہم سب کو ضرورت ہے کہ جب ہمیں کچھ مشکل ہو تو ہم کہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، وہی سارے کام بنانے والا ہے۔ اور جتنا جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر زیادہ یقین ہوگا اور جتنا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ پہچانتے ہوں گے، اتنا ہی اس کی طرف رجوع بھی زیادہ ہوگا، اس کی طاقت میں ہے، اس کے اختیار میں ہے،
اس کی قدرت میں ہے کہ وہ ہم سے ہر اس پریشانی، ہر اس خطرے کو دور کر دے جس سے ہم ڈرتے ہیں، اور پھر اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اور وہ انسان کے لیے کافی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں حسبنا، ہمیں کافی ہے، یعنی اللہ کی مدد کافی ہے، اور اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے، تو پھر ہم تنہا نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ آپ سوچیں کہ زمین کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے، اصل میں اس کے کنٹرول میں ہے، ہمیں تو اس نے وقتی طور پر اختیار دے رکھا ہے کہ ہم انہیں اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں، ورنہ اصل کنٹرول تو رب ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی طرح وہ ہر چیز کو، نہ صرف یہ کہ زمین کی، آسمان کو بھی اون کرتا ہے، اس کا کنٹرول بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا جب کسی بندے کی اسے ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے تو اسے کسی کا مشورہ نہیں چاہیے، کسی کی سفارش نہیں چاہیے۔ وہ سفارش جو بندوں کو اختیار دیا سفارش کرنے کا، انبیاء کو دیا ہے، اپنے اولیاء کو دیا ہے، وہ اس لیے دیا کہ وہ ان کو آنر بخشا ہے، ورنہ وہ تنہا سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اکیلے سب کچھ کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ وہ صرف کن کہتا ہے اور بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت برکت والا ہے وہ کہ تمام بادشاہی صرف اور صرف اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا اسی کو اپنا کارساز بنائیے۔ معاملات کی تدبیر کرنے میں بھی وہ یکتا ہے، اسے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ ہر طرح کے خزانوں کا مالک وہ ہے، زمین کے خزانوں کا مالک بھی وہی ہے، آسمان کے خزانوں کا مالک بھی وہی ہے، اور ان خزانوں میں کوئی اس کا شریک بھی نہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک وہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، پس تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں کھلاؤں، پس تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اولین و آخرین اور جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگے اور میں ہر ایک کو جو وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں، تو پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے کمی آتی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایسے خزانے موجود ہیں کہ اگر پوری دنیا کے تمام لوگ ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور وہ اپنی ساری ضروریات مانگے اور اللہ تعالیٰ سب کو عطا کر دے، تو بھی اس کے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر باہر نکالنے سے پانی میں کمی ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اتنا کچھ ہے، اور پھر یہ کہ کنٹرول بھی اسی کا، نگہبانی بھی اسی کی، وہی خیر پہنچانے پہ قادر ہے اور تکلیف پہنچانے پہ بھی قادر ہے۔ سورۃ الانعام میں آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا بھی نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، یعنی وہ ایسا کر سکتا ہے، ہر طرح کے نفع نقصان کا مالک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان رکھو اگر ساری امت مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہیں تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، جو تمہارے مقدر میں تمہارے امتحان کے لیے، تمہاری آزمائش کے لیے، وہ تو پہنچے گی تکلیف، لیکن ادروائز انسان تمہارے خلاف کتنی بھی سازشیں کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے سوائے اس کے کہ اللہ کا اذن ہو کہ کسی بندے کو اس نے کیسے آزمانا ہے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز پر حکم اسی کا چلتا ہے، تمام معاملات اسی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں۔ کلمہ کن کا صرف وہ اکیلا مالک ہے، اس کی طاقت اور قدرت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ کسی دکھ کو، غم کو، پریشانی کو دور کرنے کی طاقت کسی میں ہے، اور نہ ہی کوئی نیکی کرنے کی اور خیر حاصل کرنے کی قوت کسی میں ہے سوائے اس کے کہ جو اللہ کرے، اور اللہ کے سوا کوئی اور کسی چیز کا حقیقی مالک نہیں۔ آج ہمارے پاس جو کچھ ہے، کوئی سونا چاندی ہے، کوئی روپیہ پیسہ ہے، اولاد ہے، گھر ہے، جو بھی چیزیں ضروریات زندگی کی اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، یہ بس وقتی طور پر ہے، بس چند دن کے لیے ہیں،
جو ہی ہماری آنکھ بند ہوگی سب کچھ یہیں چھوڑ کے جانا ہے. اور جب دنیا کا آخری انسان بھی ختم ہو جائے گا تو پھر صرف اللہ ہی کی ذات باقی ہوگی. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں اور زمین کی ساری میراث، ساری وراثت تو صرف اللہ ہی کی ہے. سب نے چھوڑ کر جانا ہے، ساتھ کسی نے کچھ نہیں لے کے جانا. اصل حقیقی مالک تو وہی ہے، لہٰذا اس کے سوا سارے سہارے کمزور ہیں. بعض اوقات ہم انسانوں کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں. ایک عورت یہ سمجھتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے لیے سب کچھ ہے، بڑی ہو جاتی ہے شوہر چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ سمجھتی ہے اولاد ہی سب کچھ ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے ایسے یہ سہارے ہیں ہی نہیں، شادی ہی نہیں ہوئی، یا ہوئی تو شوہر ساتھ چھوڑ کے چلا گیا، یا دنیا میں بھی ہے تو ساتھ چھوڑ کے چلا گیا ہے، بچے ہیں تو وہ اپنی اپنی دنیا میں مشغول ہے. تو پھر باقی کون ہے ہمارے لیے؟ ہمارا رب ہی تو ہے. اور اگر ہمارا اس کے ساتھ تعلق درست ہو جاتا ہے، ہمارے دل میں رب کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہو جاتی، تو پھر کبھی ہمیں تنہائی کا احساس بھی نہیں ہوگا. ہر معاملے کے اندر ہمیں پھر پورا یقین ہوگا کہ وہ ہے جو ہمارا کام بنا دے گا. اور اللہ سب کا بنا دیتا ہے، وہ روزی پہنچاتا ہے، وہ ضروریات پوری کرتا ہے، وہ مشکلات آسان کرتا ہے. اور اس معاملے میں ایک مومن اللہ پر توکل کرتا ہے. توکل کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنی بے بسی کا اظہار کرنا اور اپنے علاوہ کسی اور پر اعتماد کرنا. اور سب سے بڑا اعتماد کے قابل تو صرف ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا کیا، وہی جس کی طرف ہمیں واپس جانا ہے. یعنی دنیا اور آخرت کے جتنے بھی فائدے ہیں یا جتنے بھی نقصانات ہیں، ان سب کے معاملے میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرنا، اور یہ ایمان رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، اور نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے. حتیٰ کہ ہمارے ماں باپ بھی، ہمارے بہن بھائی بھی، ہمارے عزیز قریب بھی اسی وقت ہمیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں جب اللہ ان کے دل میں ڈالتا ہے. اصل قوت اللہ ہی کی ہوتی. آپ نے کبھی تجربہ کیا ہوگا کہ کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے ہمارے بڑے قریب ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی وہی نگاہیں پھیر لیتے ہیں. رات ہی کوئی خاتون مجھ سے ذکر کر رہی تھی کہ ان کی بیٹی نے 10 سال شادی نہیں کی، کہ میں نے کسی خاص اسی بندے سے شادی کرنی ہے جس کو وہ پسند کرتی تھی. کہتی 10 سال اس نے سٹینڈ لیا، باپ مانتا ہی نہیں تھا، خاندان مانتا نہیں تھا، لیکن اس لڑکی نے کہا اگر نہیں شادی کرے گا تو شادی نہیں کروں. اتنی محبت، دونوں میں ہی بڑی محبت. لڑکے نے بھی شادی نہیں کی، اس نے بھی شادی نہیں کی. شادی ہوئی ہے، 8-10 سال بڑے اچھے گزرے ہیں، اور پھر لڑکے کی نگاہیں بدل گئی اور عورتوں میں دلچسپی لینی شروع کر دی. اور لڑکی ہے کہ غم کے مارے اس کا برا حال. ہر نعمت اللہ نے اس کو دی، لیکن اس کو دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. ہوتا یہی ہے جب ہم اللہ سے بڑھ کر کسی کو چاہتے ہیں، جب اللہ سے زیادہ کسی سے محبت ہو جائے، جب اللہ سے زیادہ کسی کو سہارا سمجھنے لگے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں ہمیں دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ کام کے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے اس بات پر کہ بندہ اللہ سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کرے، لہذا وہ بندہ ہی انسان کو توڑ دیتا ہے، وہ بندہ ہی انسان کو چھوڑ دیتا ہے، اور پھر باقی کون ہوتا ہے؟ صرف اللہ ہی ہوتا ہے. لہذا ہم سب کا فائدہ اسی میں ہے. چاہے ساری دنیا ہم سے محبت کرنے والی ہو، لیکن ہم پھر بھی صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. محبت کرنے والوں سے محبت ضرور کریں، لیکن اللہ سے بڑھ کر نہیں، جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. ہمارا سب کچھ اسی کے لیے ہونا چاہیے جس نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا ہے. ہمارا یہ جسم، ہماری یہ سننے دیکھنے کی قوت، ہماری یہ بولنے کی قوت، ہمارا کھانا پینا، رزق روزی، سب کچھ تو اس کی طرف سے آیا ہے. لہٰذا ہمیں رجوع بھی اسی کی طرف کرنا چاہیے، اپنا سب کچھ اسی کے نام کرنا چاہیے. حیاتی کلہ للہ، اپنی ساری زندگی اسی کے لیے وقف کرنی چاہیے، اسی کو راضی کرنے کے لیے، اسی کو خوش کرنے کے لیے. لہٰذا یہ یقین رکھنا بے حد ضروری ہے کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے. ابن الجوزی توکل کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں توکل یہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی اچھی تدبیر کی بنا پر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے. یعنی زندگی میں جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آئے، کوئی غم ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ اٹک جائے، تو پھر کیا کرے؟ کوشش ضرور کرے، لیکن بھروسہ صرف اللہ پہ کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیرے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. ہم انسان ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم کمزور ہیں، تو کمزور نہیں. تو رب العرش العظیم ہے، تو عظیم عرش کا رب ہے، تو آسمانوں کا مالک ہے، تو زمین کا مالک ہے، تو چاند ستاروں کا مالک ہے، تو ہر چیز کا مالک ہے. تیرے لیے تو یہ کام کچھ بھی نہیں، تیرے لیے تو اس مشکل کو آسان کرنا کچھ بھی نہیں. اس لیے میں تجھی سے فریاد کرتی ہوں، تیری ہی طرف رجوع کرتی ہوں، تیرے ہی آگے جھکتی ہوں، اور تجھی سے سوال کرتی ہوں. تو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، تیرے بندوں سے مانگے تو وہ ناراض ہوتے ہیں. جب تجھ سے سوال کرتے ہیں تو پسند کرتا ہے اپنی طرف لوٹ کر آنا، لیکن جب بندوں سے کچھ مانگتے ہیں تو بندے ناراض ہوتے ہیں.
ابن رجب حنبلی کہتے ہیں توکل یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے تمام امور میں فائدوں کو حاصل کرنے اور تکلیفوں کو دور کرنے میں اللہ عز و جل پر دل سے سچا اعتماد، یعنی جب کوئی مشکل پیش آئے تو انسان گھبرائے نہیں، فوراً رب کی طرف دل میں رجوع کرے اور کہے میرا رب کر دے گا، ان ذالک علی اللہ یسیر، میرے رب کے لیے یہ کام بہت آسان ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن داؤد کہتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ انسان اللہ سے اچھا گمان رکھے، ہمیشہ پازیٹو رہے، مایوسی کی طرف نہ جائے، کیونکہ مایوسی کفر ہے، مایوسی انسان کو خودکشی تک لے جاتی ہے، مایوس انسان زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتا، لہذا ہمیشہ امید سے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے ہمیشہ یہ سوچے کہ یہ مشکل آسان ہو جائے گی، ہو جائے گا، اللہ ہے نا۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں میں ہوں نا، لیکن بہت دفعہ میرے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن جس کی زندگی میں رب ہوتا ہے اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہتا۔ شقیق بن ابراہیم کہتے ہیں توکل اللہ کے وعدے پر دل کا مطمئن ہونا ہے، کہ اللہ نے وعدہ کیا نا کہ میں تمہاری پکار سنتا ہوں، میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں، تو پھر اطمینان رکھیں کہ وہ اس نے سن لی ہے، اور وہ ایک وقت آئے گا، ایک دن آئے گا کہ وہ پوری ہو جائے گی۔ وہ العزیز ہے، الحکیم ہے۔ العزیز کا مطلب ہے کہ وہ غالب ہے، قادر ہے، ہر چیز کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ حکیم ہے، وہ صرف ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتا، وہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے، وہ پوری کائنات کو سامنے رکھ کر جو چیز ہمارے فائدے کی ہوتی ہے، جس وقت وہ ہمیں ملنی چاہیے وہ اس وقت دیتا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں انسان اللہ سے دعا کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ بس میں اٹھوں مصلی سے اور میرا کام ہو جائے، اور کئی دفعہ ہو بھی جاتا ہے، لیکن کئی دفعہ نہیں ہوتا۔ اب اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بچے تھے، ابھی بالکل ابتدائی عمر تھی ان کی، اپنے والد سے جدا کر دیے گئے، وہ کتنا روتے تھے ان کے لیے، اور ان کے دل میں یقین تھا کہ میرا رب میرے بچے کو واپس لائے گا، لیکن رب کب واپس لائے؟ 40 سال میں۔ اس 40 سال میں یوسف علیہ السلام کی کیسی کیسی تربیت نہیں ہوئی، کیسی کیسی ان پہ آزمائشیں نہیں آئی، کبھی وہ کنویں میں پھینکے گئے، اور کبھی وہ مصر کے بازار میں بک گئے، اور کبھی وہ زلیخا کی طرف سے آزمائش میں مبتلا ہوئے، اور کبھی وہ قید خانے میں 9 سال تک بند رہے۔ ان سارے مرحلوں سے خوش اسلوبی سے گزرتے ہوئے جب وہ مصر کے بادشاہ بنے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس لوٹا دیا، اپنے باپ سے ملے۔ اب کس شان سے ان کے والد آتے ہیں، کس شان سے ان کے بھائی آتے ہیں کہ ان سب کو اپنے تخت پر بٹھاتے ہیں اور بھائی ان کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یہ ایک وقت چاہیے تھا ان کو واپس لوٹانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے زیادہ بہتر ہوتے۔ بعض اوقات ہم یہ چاہتے ہیں بس ہمارا بچہ ہمارے پاس ہی رہ کے ادھر ادھر نہ جائے، پتہ نہیں اس کو کیا ہو جائے گا، لیکن جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ بھیج دیتے ہیں۔ میں نے تو اللہ کے حوالے کیا، اللہ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی تھی، پورے مصر میں ایک بھی ان کے سوا مسلمان نہیں تھا، اللہ حفاظت کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کیا کیا تھا؟ دودھ پیتے بچے کو باسکٹ میں ڈال کے سمندر کے حوالے کر دیا، کوئی آسان نہیں تھا، لیکن توکل نہ ہوتا تو ایسا نہ کر سکتی۔ ہر شخص کی زندگی میں ایسے مرحلے آتے ہیں کہ جب اس کو اپنا بچہ، اپنی پیاری چیز، اپنی قیمتی چیز اپنے پاس سے نکال کے اللہ کے حوالے کرنا پڑتی۔ ایسے میں بڑے بڑے ڈیسیژن جو رسک پر مبنی ہوتے ہیں انسان صرف اس وقت لے سکتا ہے جب اللہ پہ توکل کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے کہ کس طرح ان کے لیے آگ کا الاؤ تیار کیا گیا، آگ کا الاؤ تیار کیا گیا۔ جبریل علیہ السلام آتے ہیں کہ میری ہیلپ چاہیے، کہتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے آگ کو گل و گلزار بنا دیا۔ وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، اور کس طرح اس آگ میں جا کر بھی وہ صحیح سلامت نکل آئے۔ یہ ان کا اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ تھا۔ انسان کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ جس سے شفا کی امید نہ ہو، پھر بھی امید نہ چھوڑے، کیونکہ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ قومے میں جانے کے بعد کئی دن تک، مہینوں تک بے ہوش رہنے کے بعد لوگ ہوش میں آتے ہیں اور سال کچھ جیتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے کام ہے، یہ معجزات اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ زکریا علیہ السلام نے کس طرح ساری زندگی امید نہیں چھوڑی اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، اور کس بڑھاپے میں کہ ان کے سارے بال سفید ہو چکے تھے، ان کی بیوی بھی باہج تھی، کیسے اللہ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام جیسی اولاد عطا کی۔ کیا دکھایا؟ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ بوڑھی عورت کو بھی اولاد دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، رب کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ لہٰذا جب کبھی مشکل میں آئے، جب کبھی تکلیف ہو تو اللہ کی طرف رجوع کریں،
اللہ تعالیٰ کی کفایت جو ہے وہ عام بھی ہے اور خاص بھی ہے. عام کفایت یہ ہے کہ عام لوگوں کو زندگی کے معاملات میں، دین دنیا کے معاملات میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ان کو فائدہ بھی پہنچاتا ہے اور ان سے نقصان بھی دور کرتا ہے. لیکن خاص کفایت ایسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے متقی اور متوکل بندوں کی ایسی کفایت کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ان کے مشکل ترین معاملات کو بھی آسان کر دیتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک